الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد وقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما صدق الله مولانا العظيم. میرے محترم بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ جل جلالہ و عم نوالہ نے انسانی زندگی کے کچھ مراحل بیان فرمائے ہیں۔ انسانی زندگی کے مراحل کتنے ہیں، کیسے ہیں؟ سب سے پہلا مرحلہ انسان کا بچپن کا مرحلہ ہے۔ انسان دنیا میں آتا ہے، ہر پیدا ہونے والا بچہ ہوتا ہے۔ بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ ایک وقت کے بعد اس کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب و پسندیدہ چیز کھیل ہوتا ہے۔ کھیل بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں، لیکن جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے کھلونے سے اسے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے۔ اس کے ہاتھ میں جھنجھنا دیا جاتا ہے، اسی سے کھیلتا رہتا ہے، طرح طرح کے جھنجھنے دیتے۔ بچہ جب بچہ ہوتا ہے تو یہی کھیل کو، یہی کچھ کھلونے کو اپنی ساری دنیا اور ساری زندگی یہی سمجھتا ہے۔ مجھے دنیا کے اندر سب سے زیادہ محبوب کیا ہے؟ کھلونا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بچے کے پاس سے جب ہم کھلونا لے لیں، چھین لیں، بچہ بہت زیادہ رونا شروع کر دیتا ہے۔ اس لیے کہ بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے۔ ایک وقت ایسا آتا ہے، یہی بچہ جب بڑا ہوتا ہے، 3 سال کا ہو گیا، 4 سال کا ہو گیا، اب بچے کا مرحلہ کچھ بدل جاتا ہے۔ اب اس کے ہاتھ میں کھلونے ایسے جو بچپن میں کھیلا کرتا تھا دیے جائے، بچہ لینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا ہے۔ تو 3 سال کا بچہ، 3 سال کی بچی یہ کہتی ہے میرے کھیلنے کی چیز نہیں ہے، مجھے اور کھلونے لا کر دو، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لا کر دو۔ پورا 5 سال 6 سال کا ہو جائے گا، وہ کہے گا مجھے بیٹ لا کر دو، بال لا کر دو۔ یہ مرحلے میں بچے کا حال یہ ہوتا ہے کہ بچہ اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے، یہی میری زندگی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ 5 سال کے بچے کے پاس بیٹ ہوگی، آپ چھین لیں گے، بال ہوگا چھین لیں گے، بچہ رونا شروع کر دے۔ قرآن کریم کی آیت میں جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم جان لو یہ دنیاوی زندگی بھی کھیل ہے۔ انسان کی زندگی کا سب سے پہلا مرحلہ آدمی سب اسی کو سمجھتا ہے۔ پھر دوسرا مرحلہ شروع ہوتا ہے، انسان ایک عمر کے بعد، ایک عرصے کے بعد جوان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے عجیب مراحل رکھے۔ انسان اپنی پہلے والی زندگی کو، پہلے والے مرحلے کو چھوڑ کر دوسرے والے مرحلے میں قدم رکھتا ہے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں انسان کو اس پر ہنسی آتی ہے۔ جوان ہو گیا، جوانی میں اس کا حال یہ ہے ابھی چھوٹے چھوٹے کھیل سے وہ محبت نہیں کرتا ہے۔ پہلے کچھ گوٹیاں کھیلا کرتا ہے، کچھ بال کھیلا کرتا ہے، اب اس کا حال یہ ہوتا ہے اسے بڑے بڑے کھیل میں دلچسپی ہوتی ہے۔ بعض لوگوں کا تو عجیب حال ہوتا ہے،
کسی کو کرکٹ سے محبت ہو گئی، کسی کو فٹ بال سے محبت ہو گئی، کسی کو ہاکی سے محبت ہو گئی، طرح طرح کے کھیل نکل چکے ہیں. انسان ساری زندگی سارا اوقات اسی کے اندر لگا دیتا ہے، سمجھتا ہے یہی سب کچھ. بہت سی مرتبہ اسے اپنی جوانی کے پہلے کے کچھ ایام کو دن یاد آتے ہیں، کچھ کھیل یاد آتے ہیں. کیا میرے ہاتھ سے میرے ابا نے بیٹ چھین لی تو میں اس پر اتنا رویا تھا. انسان کو ہنسی آتی ہے. میں کھیل رہا تھا اور ابا لے کر چلے گئے تو اس پر میں اتنا رویا تھا، اتنی میں نے زندگی تھی. جیسے جیسے ایسی آنکھ کھلتی جاتی ہے، جیسے جیسے آگے بڑھتا جاتا ہے اپنی پہلی والی زندگی پر، اپنی گزشتہ زمانے پر اسے ہنسی آتی ہے. یہ ایسا تھا. جوانی کے بعد، جوانی میں ایک اور زمانہ ایسا بھی آتا ہے کہ کھیل کود کی محبت کے ساتھ ساتھ انسان کی سب سے زیادہ توجہ زینت پر ہوتی ہے. قرآن اس کو بھی بیان کیا حالی ہوتا ہے کھیل سے محبت نہیں کی، کھیل سے دلچسپی نہیں کی، یا کچھ نہ کچھ کھیل سے محبت ہے لیکن ساتھ میں زینت کی طرف پوری توجہ ہے. میری ٹوپی سب سے عمدہ ہونی چاہیے، میرا چشمہ سب سے عمدہ ہونا چاہیے، میرے لباس سب سے عمدہ ہونا چاہیے، میری گاڑی سب سے عمدہ ہونی چاہیے، میرے کپڑے پر بالکل شکر نہیں آنی چاہیے. آج جوانوں کا عجیب حال ہوتا ہے، گربے سے نکلتے پریس کر کے نکلتے، تھوڑی دیر کے بعد واپس آئے واپس پریس کرتے ہیں. میرے کپڑے پر ایک بھی پریس نہیں، ایک بھی شکر نہیں آنی چاہیے. اسی کو سب کچھ سمجھتا ہے. بالکل ٹوپی ٹیڑھی اس کو پسند نہیں، کپڑے پھٹے ہوئے اسے پسند نہیں. بار بار اپنا چہرہ آئینے کے اندر دیکھتا ہے کہ میرا چہرہ سب سے عمدہ ہونا چاہیے، میرے لباس سب سے عمدہ ہونا چاہیے کہ لوگ میرے ساتھ بیٹھنا پسند کریں، لوگوں کی نگاہ میں بھا جاؤ، اچھا لگے. پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے جو اڈیر عمر کی زندگی ہے، 40 سال کی 45 سال کی جو زندگی ہے، یہ زندگی میں انسان قدم رکھتا ہے تو اب زینت کی طرف زیادہ عام طور پر توجہ نہیں ہوتی، اب کھیل سے کچھ محبت نہیں. اب یہ زندگی میں عام طور پر انسان کا حال یہ ہوتا ہے کہ انسان زیادہ تر اپنے آپ پر فخر کرنے کے اندر زندگی گزار دیتا ہے. ایک دوسرے پر فخر کرنا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنا، اسی حال میں انسان کی زندگی گزرتی ہے. یہ اڈیر عمر کی زندگی میں عمر میں مرحلے میں پہنچتا ہے، انسان کبھی سوچتا ہے یار میری جوانی گزر گئی، اب تو میرے بال بھی سفید ہو رہے ہیں، 15 سال سے لے کر 35 سال تک میں پہنچ گیا، 40 سال تک پہنچ گیا، میں نے کچھ نہیں کیا. ہائی میں نے کھیل میں زندگی ضائع کر دی، ہائی میں نے اپنے کپڑے میں ہی زندگی ضائع کر دی. میں سوچتا رہتا تھا کہ میرے کپڑے سب سے عمدہ ہو، چلو میں نے 15 سال تک اپنے کپڑے سب سے عمدہ رکھے، لیکن اس سے مجھے کیا فائدہ ملا. بہت سارے لوگوں کو ورزش کا شوق ہوتا ہے، اچھا شوق ہے. مسلمان کو مجاہد بھی بننا چاہیے، اپنے آپ کو طاقتور بھی بنانا چاہیے، اپنی صحت کی حفاظت بھی کرنی چاہیے. اڈیر عمر میں پہنچ جاتا ہے، سب زندگی پر انسان کو افسوس ہوتا ہے، آئی بھی جوانی چلی گئی. اس کے بعد ایک عرصہ آتا ہے انسان بڑھاپے میں قدم رکھ دیتا ہے. بڑھاپے میں انسان کا کیا حال ہوتا ہے؟ اپنی زندگی کے جتنے اوقات اس نے گزارے ہیں، ساری زندگی کے اوقات پر یادوں سے ہنسی آتی ہے، رونا آتا ہے. میں جوان ہوا، جوان ہونے کی حالت میں میرا ایسا حال تھا، کچھ اور عمر گزری میرا ایسا حال تھا، کچھ اور زندگی کا عرصہ گزرا میرا ایسا حال تھا. اب بڑھاپے میں قدم رکھ چکا ہے. قرآن بیان کر رہا ہے وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، انسان بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے، اب اس کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ میرا مال سب سے بڑھ جائے، میں اولاد کے لیے بہت کچھ چھوڑ کر جاؤں. اور پہلے زمانے میں تو اولاد کے زیادہ ہونے پر بھی فخر کیا جاتا ہے. بڑے فخر کرتے تھے میرے 5 بیٹے، میرے 10 بیٹے، میرے 11 بیٹے. اگرچہ اب زمانہ بدل چکا ہے، اب اولاد کے کم ہونے پر فخر کیا جاتا ہے، اولاد کے زیادہ ہونے پر بھی فخر نہیں کرتا ہے. تکاثر فی الاموال والاولاد. بڑھاپے میں ایک بوڑھا دوسرے بوڑھے کے ساتھ بیٹھتا ہے، وہ کہتا ہے میرا بیٹا جو ہے انجینئر ہے، میرا بیٹا ڈاکٹر ہے، میرے پاس انجینئر کے گھر ہے، میرا بیٹا یا میری بیٹی فلاں جگہ کما رہی ہے،
مال بھی بہت زیادہ ہے، اولاد بھی بہت زیادہ ہے، اس سب کے باوجود اس کا حال یہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے پاس مال اور زیادہ ہے. لیکن بڑھاپے میں ایک دوسری چیز آدمی اپنی پہلے والی زندگی، ماضی والی زندگی، گزشتہ زندگی پر افسوس کرتا ہے. ہاں، یہ میری جوانی کیسے گزر گئی. قرآن نے نقل کرنے کے بعد اس کی مثال دی. كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. انسان کی ساری زندگی کی مثال ایسی ہے جیسے ایک کسان ہوتا ہے، کھیتی باڑی کرنے والا، زمین پر محنت کرتا ہے، زمین پر محنت کرنے کے بعد اس میں بیج ڈالتا ہے، پودے لگتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بارش اترتی ہے. جب بارش اترتی ہے اللہ تعالیٰ بارش کو اتارتے ہیں، بارش برستی ہے، کھیتی باڑی کرنے والے خوش ہو جاتے ہیں، کھیتی لہرانے لگتی ہے، شباب پر آ جاتی ہے، ہری بھری کھیتیوں کو دیکھ کر کاشتکاروں کا دل خوش ہو جاتا ہے. ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ کھیتی بالکل پک جاتی ہے، اور پھر ایک زمانہ ایسا آتا ہے کہ کھیتی جب بالکل پک جاتی ہے تو اسے کاٹ دیا جاتا ہے، اسے ختم کر دیا جاتا ہے، اور دور زمین کا علاوہ کچھ باقی نہیں رہتا ہے. انسان کی زندگی کا حال بھی ایسا ہی ہے. جوانی آئی، پہلے بچپنا آیا، بچہ یہ سوچتا ہے جلد سے جلد جوان ہونا. جوان ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جوانی دی، جوانی بھی گزر جاتی ہے، آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے، ہر چیز انسان خوش ہو جاتی ہے، سوکھ جاتی ہے. اور قرآن کی اسی آیت میں اللہ تعالیٰ آگے فرماتے وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. قرآن کریم میں دنیا کی زندگی کے لیے کہا ہے وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دھوکے کا سامان ہے. متاع کس کو کہتے ہیں؟ ایک بہت بڑے محقق تھے، ان کو تحقیق کا شوق پیدا ہوا کہ میں تحقیق کروں کہ متاع کے کیا معنی ہوتے ہیں. قرآن کریم میں بار بار کہا گیا وَالْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. کہا گیا مَتَاعٌ قَلِيلٌ ثُمَّ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ. متاع کے کیا معنی ہوتے ہیں؟ پہلے زمانے میں لوگ تھوڑی تھوڑی بات کو سیکھنے کے لیے سفر کیا کرتے، علم حاصل کرنے کے لیے سفر کرنا، ایک ایک حدیث کو معلوم کرنے کے لیے. دیکھو یہ ایک ایک لفظ کو معلوم کرنے کے لیے سفر کرتے ہیں. 3 لفظ ایسے تھے کہ 3 لفظوں کے بارے میں انہیں دل میں شوق پیدا ہوا کہ اس لفظ کی کیا معنی ہے، کیا ترجمہ ہے. سفر کرتے ہوئے پہنچے ایک جگہ پر، ایک گڑیا کا ایک خیمہ تھا، ایک جھوپڑا تھا، وہاں جا کر مہمان ہو گئے. گڑیا بہت خوش ہوئی کہ ہمارا ایک آدمی مہمان بن کر آئے ہیں. گڑیا نے اپنے بچے کو کہا کہ میں جنگل سے لکڑیاں چن کر لاتی ہوں. ہانڈی کے اندر کچھ گوشت وغیرہ رکھا اور اسے چولہے پر چڑھا دیا. کچھ دیر کے بعد گڑیا آئی اور وہ کہنے لگی متاع کہاں ہے، متاع این المتاع، این المتاع، متاع کہاں چلا گیا. جیسے ہمارے یہاں عام طور پر کچن کے اندر ایک کپڑا رکھا ہوتا ہے جس کو چتھڑا بولتے ہیں، جس کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کو صاف کیا جاتا ہے. کچھ سالن کے دیا اس کو صاف کر دیا، چولہے کے اوپر جو کچھ ہے اس کو صاف کر دیا. تو گڑیا آ کر کہنے لگی کہ متاع کہاں گیا، متاع کہاں گیا. ابھی موقع کا حال یہ تھا کہ انہیں اسی کا شوق تھا، اسی کے لیے تو سفر کیا تھا. فوراً کے کام کھڑے ہو گئے، جس مقصد کے لیے سفر کیا تھا ہم مقصد میں کامیاب ہو گئے. بچہ چھوٹا سامنے بیٹھا ہوا تھا، عورت متاع کے اندر اسی کو تلاش کرنا چاہ رہی تھی کہ وہ کپڑا کہاں چلا گیا کہ جس کپڑے کے ذریعے سے ہم صاف کرتے ہیں. بچہ کہنے لگا جعل الرقیب واخذ المتاع وتبارك الجبل. بچہ کہنے لگا کہ کتا آیا، اس نے اس چتھڑے کو اٹھا لیا اور پہاڑ پر چڑھ گیا. وہ 3 لفظوں سے تلاش تھے، الرقیب کی تلاش تھی، المتاع کی تلاش تھی، غالباً تبارک کی تلاش تھی کہ اس کے کیا معنی ہوتے ہیں.
سفر کیا پتہ چل گیا. دیکھو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو متاع کا لفظ استعمال فرمایا ہے، معلوم ہوا متاع سے مراد ہوتا ہے ایسا چکڑا جس کی ہمارے کوئی حقیقت نہیں ہوتی، کوئی حیثیت نہیں ہوتی. اور حضرت نے فرمایا کہ جو ڈیگ کے اندر جو کھانا رکھا لیتا ہے، کھانے کو نکالنے کے بعد جو سب کچھ بچ جاتا ہے، پیالے کے اندر یہ کہو یا اسی طرح کہو تپیلی کے اندر جو کچھ بچ جاتا ہے اس کو عورت نکالتی اور نکال کر پھینک دیتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں. یہ ہے متاع. تو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرما رہے دنیاوی زندگی تو دھوکے کا سامان ہے، یہ چگڑے کی طرح جس کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی حقیقت نہیں. اللہ تعالیٰ کی اس کی حیثیت. اسی دنیاوی زندگی کے پیچھے انسان ساری اپنی زندگی برباد کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے. اور آخرت کا حال یہ ہے وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. آخرت تو ہمیشہ باقی رہنے والی چیز ہے. حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے. ایک آدمی نے آ کر ان سے سوال کیا حضرت آخرت کے لیے کیسی تیاری کریں، کتنی تیاری کریں؟ حضرت نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمایا دنیا کے اندر جتنا تمہیں رہنا ہے اتنی اس کی تیاری کرو، اور آخرت میں جتنی زندگی تمہیں گزارنا ہے، آخرت میں رہنا ہے، اسی کے لیے اتنی تیاری کرو. اسے دنیا کی زندگی کے اندر کتنا رہنا ہے؟ حضرت فرما رہے دنیا کے لیے اتنی تیاری کرو جتنے سال تک تمہیں دنیا میں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی تیاری کرو جس کے جتنی دیر تک، اتنے زمانے تک تمہیں ہمیشہ زندہ رہنا ہے. آخرت تو نامحدود ہے، ہمیشہ رہنے والا ہے. انسان دنیا کے لیے تو بہت تیاری کرتا ہے لیکن اپنی آخرت کو بھول جاتا ہے. سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. پہلے زمانے میں بادشاہوں کا حال یہ ہوا کرتا تھا، بعض بادشاہ بہت دیندار بھی ہوا کرتے تھے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرتے تھے، اللہ والوں سے ملا جلا کرتے تھے. بعض بادشاہوں کا حال یہ ہوتا تھا کہ بڑے بڑے بزرگوں کے پاس جاتے تھے اور ان سے جا کر کہتے تھے کہ ہمیں کوئی نصیحت کیجیے. سلیمان بن عبد الملک نے ایک مرتبہ حج کا سفر کیا. وہاں جا کر لوگوں سے معلوم کیا کہ کوئی اللہ والے آئے ہوئے، کوئی بزرگ آئے ہوئے، ان سے میں ملاقات کروں، کوئی نصیحت حاصل کروں. اس وقت ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ حج کے لیے گئے ہوئے. کسی نے بتایا ابو حازم آئے ہوئے ہیں، آپ چاہے ان سے ملاقات کریں. حضرت ابو حازم امام ابو حازم رحمۃ اللہ علیہ کو پتہ چل گیا کہ بادشاہ میرے پاس آ رہا ہے. انہوں نے کہا بادشاہ آ رہا ہے، اس سے اچھا میں ان کے پاس چلا جاتا ہوں. حضرت ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس گئے، بادشاہ کے پاس، سلیمان بن عبد الملک کے پاس. بادشاہ نے بڑا احترام کیا، بڑی عزت کی. عزت کے بعد سلیمان بن عبد الملک نے کہا کہ حضرت کو نصیحت فرما دیجیے. حضرت نے بہت ساری نصیحت فرمائی. پھر سلیمان بن عبد الملک نے سوال کیا. مجھے ایک بات سمجھ میں نہیں آتی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں. پہلا سوال یہ ہے کہ آج لوگ موت سے کیوں نفرت کرتے ہیں؟ دنیا سے جانے کو کیوں پسند نہیں کرتے؟ لوگوں کو موت سے محبت کیوں ہے؟ اللہ نے بڑا پیارا جواب دیا. فرمانے لگے کیا کوئی آدمی ایسا ہے جو آباد گھر کو چھوڑ کر ویرانی کی طرف جانا پسند کرے؟ آباد گھر کو چھوڑ کر ویران گھر کی طرف جانا پسند کرے. حضرت فرمانا یہ چاہتے تھے کہ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے دنیا کو آباد کر رکھا ہے اور دنیا کی طرف تو ہماری توجہ ہے اور اپنی آخرت کو ویران کر رکھا ہے. اس لیے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا سے آخرت کی طرف جانا پسند نہیں کرتے. اگر ہم نے اپنی دنیا کو ویران کیا ہوتا اور آخرت کو آباد کیا ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے ملنا پسند ہوتا. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ ایک غزوے میں گئے. کفار سامنے صرف 60 آدمی، صرف 60 آدمی. کفار بڑا لشکر ہے. جب ان لوگوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو کہنے لگے کہ آپ لوگ ہم سے لڑنے کے لیے آئے ہو، کوئی مال و دولت چاہیے تو لے جاؤ،
ہمارے پاس لشکر جنرال موجود ہیں، تم ہار جاؤ گے، ایک آدمی کو قتل کر دیا جائے. خالد بن ولید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے تم نصیحت کرنے آیا ہو یا ہم سے لڑائی کرنے آئے؟ اگر لڑائی کرنے کے لیے آئے ہو تو سنو، ہم ایسے لوگ ہیں جو موت سے ڈرتے نہیں. جس طرح تمہیں شراب سے محبت ہے اس طرح ہمیں موت سے محبت ہے. جس طرح تم شراب کے خواہ، شراب کو تمہیں سب اچھی لگتی ہے، اس لیے ہمیں موت سے سب سے زیادہ پسندیدہ ہے. ہم میں سے ایک آدمی تمہارے 10 آدمی کا سب سے زیادہ ہے. یاد رکھیں دیکھو ان لوگوں نے اپنے آخرت کا آباد کیا ہوا تھا. دوسرا ایک سوال سلیمان بن عبد الملک نے ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو کیسے پیش کیا جائے، لوگوں کی پیشی کیسے ہوگی؟ امام ابو حازم انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قیامت کے دن تمام لوگوں کو پیش کیا جائے گا. جو اچھے لوگ ہوں گے ان کی مثال ایسی ہوگی، ان کو اس طرح پیش کیا جائے گا جیسے ایک مسافر ہوتا ہے جو سفر میں جاتا ہے، جب سفر سے لوٹتا ہے تو اپنے گھر والوں کے بہت کچھ اچھی اچھی چیزیں لے کر جاتا ہے، یہ بھی لے جاؤں یہ بھی لے جاؤں. وہ جب گھر لوٹتا ہے اسے سب سے زیادہ خوشی ہوتی ہے، اور گھر والوں کا حال یہ ہوتا ہے وہ انتظار کرتے ہیں. عورت ہوتی ہے وہ انتظار کرتی ہے، بچہ ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے، ماں ہوتی ہے وہ انتظار کرتی ہے، باپ ہوتا ہے وہ انتظار کرتا ہے کہ بھائی میرا بھائی آ رہا ہے، میرا شوہر آ رہا ہے، میرا بیٹا آ رہا ہے، میرے لیے اچھی اچھی چیزیں لے کر آئے گا اور ہماری ملاقات ہوگی. وہ آدمی جس نے دنیاوی زندگی اچھی طرح گزاری ہوگی، اللہ کی یاد میں گزاری ہوگی، جب قیامت کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گا، جب اس کی آنکھیں بند ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظار ہوگا ہمارا بندہ آ رہا ہے، ہمارا بندہ آ رہا ہے. اور یہ بڑی زندگی اس کی ختم ہو رہی ہے، اس کی بھی آنکھ بند ہو رہی ہے، اس کی بھی یہ تمنا ہے اللہ تعالیٰ سے کس طرح مل جاؤں، اللہ تعالیٰ سے کس طرح مل جاؤں. اس کا حال ایسا ہو. اور ایک وہ آدمی زندگی گناہوں کے اندر گزارتا ہے، بدکار ہوتا ہے، فاسق ہوتا ہے، اس کا حال ایسا ہوتا ہے جسے غلام ہوتا ہے جو آقا کی خدمت کر رہا ہے، پھر آقا کے یہاں چوری کرتا ہے اور بھاگ جاتا ہے. آقا کو غصہ ہوتا ہے، میری خدمت کر رہا تھا، میرے یہاں رہ رہا تھا اور بھاگ گیا، چوری کر کے بھاگ گیا. پھر غلام کو پکڑ کر لایا جاتا ہے، وہ ڈر رہا ہوتا ہے، اس کو بیڑیوں پہ جکڑا ہوا ہوتا ہے، اس کے ہاتھ پیر کو باندھا ہوا ہوتا ہے، اس کو ذلت کے ساتھ رسوائی کے ساتھ لایا جاتا ہے. اسی طرح حال ہوگا اس آدمی کا جس نے دنیا کی زندگی گناہوں میں گزاری ہوگی، دنیا کو مقصود بنا کر زندگی گزاری ہوگی. اس کا حال بھی یہ ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ، پکڑ پکڑ کر جکڑ جکڑ کو اس کو لایا جائے گا، ہمیشہ ڈر رہا ہوگا، گھبرا رہا ہوگا جیسے وہ غلام کو گھبرا رہا ہوتا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے زندگی گزری ہے، زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، اللہ تعالیٰ کی دولت پر گزارنا ہے. اسی لائن کی محنت الحمدللہ ہمارے یہاں جسے خانقاہ کی لائن کی محنت ہے، دعوت تبلیغ کی محنت ہے، مدارس کی محنت ہے. ہم حضرات جانتے ہوں گے ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے بچھڑے ہوئے بندوں کو اللہ تعالیٰ کو پہنچانے کے لیے ہماری دعوت تبلیغ کی محنت کی جاتی ہے. میں آپ حضرات سے گزارش کروں گا اپنی زندگی کے قیمتی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں گزارنے کی کوشش کریں. اسی دعوت تبلیغ کی محنت کی لائن سے الحمدللہ ہمارے ضلع سورت کا اجتماع قریب آ رہا ہے. انشاءاللہ 12 تاریخ 13 تاریخ اور 14 تاریخ کو کروڑ مانوی کے اندر انشاءاللہ ہمارا سورت ضلع کا اجتماع ہوگا. اپنے تمام بھائیوں سے گزارش کروں گا اپنے زندگی کی قیمتی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہمارے ایک مسجد سے 1 جماعت 2 جماعت 3 جماعت اللہ کی راہ میں نکالنے کی کوشش کریں. اور ساتھ میں کوشش یہ ہو کہ ہمارے 3 دن اللہ تعالیٰ کے راستے میں اسی جگہ پر لگ جائے. ایک بھائی کو چاہیے کہ اپنے اوقات کو یا اپنی دکان میں تھوڑا آگے پیچھے کر کے اپنے بھائیوں کو پہنچانے کی کوشش کرے، اس کے لیے خوب محنت کرے، راتوں کو اٹھ کر اللہ تعالیٰ کے سامنے مانگے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آنے والے اجتماع کو قبول فرمائے، ہماری زندگی کی قیمتی اوقات کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.